نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چیف جسٹس ارمتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ارمتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سماعت قرار ہیں۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ارمتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار، فیصلہ اس وقت سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کا کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس ارمتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس وقت اہم خبر ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف بھی سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس وقت اہم خبر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، احمد فواد جی بتائیے گا، احمد فواد کیا کہیں گے آپ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کے خلاف کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، 2-1 سے یہ جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2-1 سے اکثریتی یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا ہے، اور فیصلے کے مطابق نیب ترمیم کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں انہیں قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کرنے کی جو شک تھی اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ بھی بحال کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس وقت بھی جو 3 رکنی بینچ ہے کمرہ عدالت میں وہ مزید ڈیٹیل فیصلے کی پڑھ کر سنا رہا ہے۔ ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق چونکہ نیب ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے زیادہ کا اگر کوئی کیس ہوگا کرپشن کا تو اس پر نیب تحقیقات نہیں کر سکتا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ بھی بحال ہیں۔ نیب ترمیم کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ 2-1 سے اکثریتی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ جی اچھا، کون کون سی ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے فواد؟ جی بالکل، ابھی تک کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں 2 اس میں ترامیم تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو جو تحقیقات کرنے سے جو ترمیم کی گئی تھی، یعنی کہ 50 کروڑ سے جو اوپر کی کیسز ہوں گے کرپشن کے اس میں نیب جو ہے وہ تحقیقات نہیں کر سکتا تھا، یہ ترمیم کی گئی۔ لیکن اب جو فیصلہ آیا اس میں اس ترمیم کو 50 کروڑ سے زائد کے بھی جو کیسز ہے وہ بھی سنے گا۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف جو یہ ریفرنس ہے وہ بھی بحال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی اسے قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس فیصلے سے جو اختلاف ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن جو دیگر 2 ججز تھے، چیف جسٹس ارمتا بندیال اور جسٹس اجازت الاحسن، وہ دونوں جو ہے ان کا فیصلہ ایک تھا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس سے جو اختلاف ہے وہ کیا ہے۔ جی اس وقت آپ کو بتاتے چلیں فیصلہ 2-1 سے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے فیصلہ سنایا، نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار۔ اس وقت 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کرنٹ روکنے کی کالعدم قرار۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے فواد؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ان سے پھر سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار۔ اس وقت ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف ہے
اور سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کرنٹ شٹ روکنے کی شک کا کالعدم قرار. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاست دانوں کے خلاف ریفرنس بحال. فیصلہ 2-1 سے دیا گیا ہے. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاست دانوں کے خلاف ریفرنسز بحال ہو چکے ہیں. نیب ترامیم کا عدم قرار دے چکا. سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے فیصلہ سنا دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار. اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف ہے اور چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاست دانوں کے خلاف ریفرنس بحال. فیصلہ 2-1 سے دیا گیا ہے. اس وقت ایک اہم خبر جو آپ کو شیئر کر رہے ہیں, بریکنگ نیوز ہے یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف ہے اور جو کہ 2-1 سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنسز بحال اور چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا. فیصلہ 2-1 سے دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں یہ ایک اہم خبر ہے. چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 5 ستمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس حوالے سے جسٹس امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس اہم کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا, جو کہ آج سنا دیا گیا ہے, کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. عدالت عظمیٰ کے 3 رکن بینچ میں چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف ہے. فیصلہ اکثریتی ہے. سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے. نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سماعت قرار ہیں. سپریم کورٹ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کے کرنٹ شٹ روکنے کی شک کالعدم قرار. فیصلہ اہم خبر سے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے فیصلہ سنا دیا ہے. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنسز بحال. فیصلہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا ہے. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور شاہ بھی بینچ کا حصہ رہے. سپریم کورٹ میں یہ کیس 15 ماہ زیر سماعت رہا. عدالت 53 سماعتوں کے بعد گزشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا تھا. سروس آف پاکستان سے متعلق نیب شک بحال. سپریم کورٹ نے نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے ہیں. کرپشن کیسز جہاں رکے تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں. سپریم کورٹ نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت دیتی ہے. ایسا فیصلہ آیا ہے. اس وقت کی اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 5 ستمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس حوالے سے جسٹس امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ ان کے جانے سے پہلے ہی وہ فیصلہ سنا کر جائیں گے. عدالت عظمیٰ کے 3 رکن بینچ میں چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے. اور اس وقت کی ایک اہم خبر ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف ہے. فیصلہ اکثریتی ہے. سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے. نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سماعت قرار. سپریم کورٹ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کو کرنٹ شٹ روکنے کی شک کالعدم قرار. اس وقت کی اہم خبر ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے فیصلہ سنا دیا. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنسز بحال. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور شاہ بھی بینچ کا حصہ رہے. سپریم کورٹ میں یہ کیس 15 ماہ زیر سماعت رہا. عدالت نے 53 سماعتوں کے بعد گزشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا تھا. سروس آف پاکستان سے متعلق نیب شک بحال. سپریم کورٹ نے نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے. اکرام چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی اکرام بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہے اور قانونی طور پہ یہ درست فیصلہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے ایک طرف تو آپ نے کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ جو مقدمے زیر سماعت تھے جن کے ریفرنسز چل رہے تھے جن کے ریفرنسز تیار تھے 50 کروڑ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ وہ شمار نہیں ہوتا
کرپشن میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کی دولت لوٹنے والے جو لوگ ہیں ان کا وہ جو راستہ کھل گیا تھا اور بہت سارے لوگ آزاد ہو گئے اور عدالتوں سے وہ مبرہ ہو گئے, ان کے خلاف کوئی مزید کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ فیصلہ یقیناً ان کے اس حیثیت کو بحال کر دے گا جس میں ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے نیب کے اندر. یہ فیصلہ یقیناً ایک مثبت فیصلہ ہے قانون کے مطابق, اور اس سے وہ جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے ہاں جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایسی قانون سازی کی جس سے انہوں نے کرپٹ ایلیمنٹ اور یا کرپٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو لوگوں کو بالکل واضح طور پر آزاد اور یہ کہہ لیجیے کہ قانون سے بالاتر, اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ خود کو دیانتداری کے وہ جو خصوصی اسٹیٹس ہے اس کے اندر بحال کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, اس کو انڈو کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ قابل تحسین ہے میرے نقطہ نظر سے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے نیب ترامیم کا کالعدم قرار. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, اکرام چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے. چیف جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف, فیصلہ اکثریتی ہے. سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی. نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سماعت قرار ہیں. سپریم کورٹ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کو کرنٹ شٹ روکنے کی شک کالعدم قرار. اس وقت کی اہم خبر ہے سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے فیصلہ سنا دیا. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاست دانوں کے خلاف ریفرنسز بحال. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور شاہ بھی بینچ کا حصہ رہے. سپریم کورٹ میں یہ کیس 15 ماہ زیر سماعت رہا. عدالت نے 53 سماعتوں کے بعد گزشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا تھا. سروس آف پاکستان سے متعلق نیب شک بحال. سپریم کورٹ نے نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے. کرپشن کیسز جہاں رکے تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں. سپریم کورٹ نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت دے. اس وقت یہ ایک اہم خبر ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کر لیا تھا, اور اس حوالے سے چیف جسٹس امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس اہم کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا. عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے, اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یاد رہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی, اور سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر 53 سماعتیں کی. چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کر لیا تھا. اس وقت کی اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے فیصلہ سنا دیا. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاست دانوں کے خلاف ریفرنسز بحال. فیصلہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا. عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال. سپریم کورٹ نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا رہے ہیں. 500 ملین کی حد تک کے ریفرنسز نیب دائرہ کار سے خارج قرار دینے کی شک کالعدم قرار دی جاتی ہے. سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شکیں برقرار رکھی جاتی ہیں. سپریم کورٹ نے عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کر دیے. عوامی عہدوں کے ریفرنس ختم ہونے سے متعلق نیب ترامیم کالعدم قرار. عدالت نے 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات
مقدمات بحال کر دیے ہیں۔ تمام ختم انکوائریز کیسز بحال کیے جاتے ہیں۔ تمام کیسز نیب عدالتوں اور احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں۔ عدالت نے نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالت نے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اس وقت کی اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ فیصلہ آ چکا ہے جو کہ 5 ستمبر کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے، اب تک کے نمائندے سے احمد فواز سے۔ جی احمد، کیا کہیں گے مزید آپ اس حوالے سے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ نیب ترمیم کیس کے حوالے سے سنا دیا گیا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ اکثریت سے سنایا گیا ہے۔ 3 رکنی یہ بینچ تھا جس میں سے 2-1 سے یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس فیصلے سے جو اختلاف ہے وہ کیا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ نیب ترمیم کے خلاف جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اسے قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف جو تمام ریفرنسز ہیں وہ بحال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کرپشن کیسز جہاں پر رکے تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں اور 7 روز کے اندر ہی جو سارے کیسز نیب عدالتوں سے واپس ہوئے تھے ان کا جو ریکارڈ ہے، جو ڈیٹیلز ہیں وہ واپس جمع کروائی جائیں۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے جو تمام فیصلے ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ نیب کو 50 کروڑ سے مالیت کم کے جو کرپشن کیسز کی تحقیقات ہے اس کی جو اجازت ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ترامیم کی گئی تھیں ان میں بے نامی کی تعریف سے متعلق جو نیب کی بڑی اہم ترمیم تھی، اس ترمیم کو بھی کالعدم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آمدن سے زائد اثاثوں کی تعریف سے متعلق بھی جو ایک نئی ڈیفینیشن اس ترمیم میں شامل کی گئی تھی اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم جو ترمیم تھی جس میں جو بار ثبوت تھے جو کہ استغاثہ پر منتقل کرنے کی یہ نیب ترمیم تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یوں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے اور 3 آرٹیکلز کا بھی اس فیصلے میں حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں ایک تو آرٹیکل 9، 14 اور 24 ان تینوں آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ جو درخواستیں ہیں وہ قابل سماعت قرار دی گئی ہیں اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ریفرنسز کا جو مکمل ریکارڈ ہے وہ 7 دنوں کے اندر احتساب عدالتوں کو واپس بھجوایا جائے، یعنی کہ اس ترمیم کے بعد جتنے بھی جو کیسز تھے جو کہ احتساب عدالتوں سے جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے ان سب کو بحال کر دیا گیا ہے اور وہ تمام کے تمام کیسز جو کہ احتساب عدالتوں نے نیب کو واپس بھجوائے تھے وہ اب نیب کو دوبارہ سے داخل کرنے پڑیں گے احتساب عدالتوں میں اور اس میں ٹائم باؤنڈ بھی عدالت کی جانب سے کر دیا گیا ہے اور 7 روز کا جو ایک ٹائم لائن ہے وہ دے دی گئی ہے کہ 7 روز کے اندر اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ 12:15 بجے جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا۔ عدالتی عملے کی جانب سے دوسرا وقت 12:30 بجے کا دیا گیا، لیکن 1 بجے کے بعد یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا اور 3 رکنی یہ بینچ تھا، خصوصی بینچ اس حوالے سے بنایا گیا تھا جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ کل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اکثریت سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ جو تیسرے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور اختلافی نوٹ جاری کیا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ جو فیصلے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، چونکہ کمرہ عدالت میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو مختصر فیصلہ ابھی تک جاری ہوا ہے۔ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تحریری حکم نامے میں جو ہے وہ جاری کی جائیں گی، جس میں باقاعدہ طور پر اختلاف کرنے والے جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہوگا۔ نیب ترمیم سے متعلق یہ جو کیس تھا یہ 15 ماہ تقریباً سپریم کورٹ آف پاکستان
پاکستان میں چلتا رہا اور اس کی 50 سے زائد جو سماعتیں تھیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئیں اور ان 50 سے زائد سماعتوں میں تقریباً 26 سماعتوں کے اوپر جو دلائل تھے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث انہوں نے دیے، جبکہ 23 جو سماعتیں تھیں ان میں دلائل وفاقی حکومت کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ دیے گئے۔ از خود نوٹس کے تحت یہ جو درخواست تھی 184(3) کی وہ دائر ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ جو سماعت ہے وہ کی گئی تھی، اور 19 جولائی 2022 کو نیب ترمیم کی اس حوالے سے پہلی سماعت ہوئی تھی اور اس میں نیب ترمیم 2022 کو ہی جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا۔ تو آج 15 ماہ بعد اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو اور نیب ترامین کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جو کیسز تھے ان کو واپس بحال کیا گیا ہے اور باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر وہ تمام کیسز جن میں ریلیف دیا گیا تھا مختلف عوامی عہدہ رکھنے والے افراد کو، وہ تمام واپس احتساب عدالتوں میں داخل کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ 7 روز کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے، اگر اس میں وہ کیس نہ جمع کروایا گیا تو پھر کیا پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، عدالتی حکم نہ ماننے پر تو براہ راست جو توہین عدالت ہے وہی لاگو کی جاتی ہے۔ بہرحال زیادہ کچھ مسائل نہیں ہوں گے نیب کو واپس یہ تمام جو مقدمے ہیں وہ احتساب عدالتوں میں جمع کروانے کے لیے، کیونکہ جو تمام ریکارڈ ہے وہ موجود ہوتا ہے نیب کے پاس بھی، اور پھر احتساب عدالتوں سے ہی چونکہ یہ سارے کا سارا ریکارڈ واپس گیا تھا نیب کے پاس، تو 7 روز کا جو وقت ہے وہ مختصر وقت نہیں ہے کہ اس میں یہ پرسیو کیا جا سکے کہ شاید نیب ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے، تاہم 7 روز باؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 روز میں نیب کو ہر حال میں یہ جو تمام کیسز ہیں وہ واپس احتساب عدالتوں میں داخل جو ہے وہ کرنے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اس کی سیدھا جو مطلب ہے وہ عدالتی فیصلے کی وائلیشن ہے، اور اس کے تحت پھر جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ آگے چل سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں اب لازماً ہر صورت میں جو کیسز ہیں وہ واپس جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں داخل کرنے پڑیں گے، اور نہ صرف داخل بلکہ یہ جو مقدمات نیب عدالتوں کے اندر ان کی کافی جو پروسیڈنگز تھیں وہ بھی ہو چکی ہوئی تھیں، اور یہ جو کیسز تھے بہت سارے کیسز تو جو ہے وہ تقریباً اپنے حتمی مراحل سے گزر رہے تھے۔ بعض کیسز میں جو فرد جرم تھی وہ لگائے جانے کی تاریخیں بھی مقرر تھیں، تو یہ کیسز اب شروع بھی وہیں سے ہی ہوں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دوبارہ داخل ہوں تو نئے سرے سے کیسز کا آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ آلریڈی کیسز چل رہے تھے، بہت حد تک یہ کیسز جو ہے وہ ان کی پروسیڈنگ ہو چکی تھی، تو وہیں سے ہی ان کا جو آغاز ہے وہ کیا جائے گا، اور 7 روز کے اندر داخل جب کیے جائیں گے پھر اس کے بعد یہ احتساب عدالتوں کے اوپر مقرر ہوگا یا ان کے اختیار میں ہوگا کہ وہ کب ان مقدمات کو مختلف تاریخوں میں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں اور ان کیسز کو اس کے بعد چلاتے ہیں۔ تو تاہم یہ ایک بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ یہ جو ورڈنگ استعمال کی گئی ہے عدالتی مختصر جو حکم انہوں نے سنایا ہے کہ جو عوامی عہدہ رکھنے والے خاص طور پر یہ جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے ہی چونکہ یہ کیسز تھے تو یہ بحال کیے گئے ہیں، تو وہ جتنا بھی سارا کچھ کیسز معاف ہوئے اور جو ترامیم کی گئیں وہ واپس وہیں سے جو ہے وہ شروع ہوگا، اور ایک جو لمبا سلسلہ جو کہ آغاز ہوا تھا احتساب کا، وہ احتساب کے سلسلے کا دوبارہ سے اب آغاز ہو چکا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں اور جو عوامی عہدہ رکھنے والے افراد ہیں ان کے خلاف یہ جو کیسز ہیں وہ اب دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ آخری بڑا فیصلہ سنایا ہے، ان کی کل ریٹائرمنٹ ہے، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن قبل آج جمعے والے دن انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور آج ہی انہوں نے اپنی آخری عدالتی جو سماعت ہے وہ بھی کی، اور عدالتی سماعت کے بعد یہ ایک آخری فیصلہ ہے جو کہ وہ کمرہ عدالت میں انہوں نے سنایا ہے۔ تحریری تفصیلی حکم نامہ اس کا ابھی تک سپریم کورٹ کی جانب سے جاری نہیں ہوا۔ بہرحال جیسا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے یہ ریمارکس بھی تھے کہ شارٹ اینڈ سویٹ جو آرڈر ہے وہ جاری کیا جائے گا، تو شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 آرٹیکلز کے اس میں حوالے دیے گئے ہیں، آرٹیکل 9، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 24۔ ان کے تحت یہ جو درخواست ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اسے
काबिल समाअत करार दिया गया है और साथ ही साथ जो एक अहम मामला था बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम का, उसे भी बाकायदा तौर पर कालादम करार दिया गया है। इसके अलावा आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से भी एक तारीफ जो है वो नई तरमीम में शामिल की गई थी, इसको भी कालादम करार दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये थी कि 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के जो करप्शन के केसेस थे उसकी तहकीकात की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में दे दी है, क्योंकि तरमीम में ये था कि 50 करोड़ से कम के जो करप्शन के केसेस होंगे उन केसेस को नैब जो है वो तहकीकात नहीं करेगा। और इसी वजह से बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से जो केसेस थे वो एहतसाब अदालतों से वापस गए। तो ये बड़ी अहम तरमीम थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कालादम जो है वो करार दिया है। और इसके अलावा जो है जो ये वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो एक शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने सुनाया कि अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो बहाल किए जाते हैं। तो ये अब तक का मुख्तसर फैसला था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इससे इख्तलाफ किया है उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर इख्तलाफी नोट जारी किया जाएगा जो कि तहरीरी तफसीली फैसले में शामिल होगा। जी, एक अहम फैसला आज सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार, जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तलाफ, और फवाद हमें जो है वो अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायर से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइन करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतालिक नैब तरमीम का लदम करार। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए हैं। तमाम ख़त्म इंक्वायरीज केसेस बहाल किए जाते हैं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। अदालत ने नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया है। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सिफान खान मौजूद हैं बेनकाब के। सिफान, क्या कहेंगे, आज जो फैसला आया आप क्या राय देंगे? मुतवक्का था ये मामला, और जो नैब में कवानीन में तरामीम की गई थी उन तरामीम को लेकर कानूनी हलकों में बहुत से एतराज़ात थे। अव्वल तो इसमें 2 मामला थे। एक बहुत अहम तरीन मामला ये था कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून साजी आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो ये इसमें राय बहुत ज्यादा एक राय बन रही थी कि जो अदालत है वो इस जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है इसको कलअदम करार दे सकती है या कानून को कलअदम करार दे सकती है। तो इस हवाले से भी इसको देखा जा रहा था, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बातें होती हैं उस हवाले से भी इस फैसले की अहमियत बहुत ज्यादा थी। अच्छा सफान, हम थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो।